اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنی تیسری ویڈیو خلاصہ تفسیر سورہ بقرہ، تیسرا پارہ اور ویڈیو نمبر پارٹ 3۔ اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے اس میں اس کا سورہ بقرہ سے لے کے اسی میں سورہ آل عمران بھی آ جائے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کا مضمون ہے: مسلمانوں، اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے یہ صرف دنیا کی عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کرو۔ اس دارالعمل میں جو کرو گے وہی آخرت میں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ صرف اہل ایمان و دین حق پر چلنے والوں کا ساتھی ہے۔ جو لوگ ایمان، دین، حق سے گریزاں ہوں یعنی ہٹیں، وہ اس کے غضب کا شکار ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے زندگی بعد الموت کے ثبوت کے لیے دو تاریخی واقعات ذکر کر کے فرمایا: جو خدا پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اور آگے کی آیتوں کا مضمون ہے: جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال اس دانے کی سی ہے جو زمین میں 7 خوشے نکالتا ہے اور ہر خوشے سے 100 دانے دیتا ہے۔ اگر تم کسی ضرورت مند کو نہ دے سکو تو کم از کم اس سے نرم گفتاری یعنی اچھی گفتگو، نرم لہجہ رکھیں اور درگزر کا معاملہ کریں اور درگزر سے پیش آیا کرو، کیونکہ نرم گفتاری اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، یعنی کسی کو صدقہ دینے کے بعد کوئی تلخ کلامی کر دیں یا اس کو کوئی طعنہ و تشنیع کر دیں یا پھر جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ لہجہ اختیار کریں کہ وہ اگلا شرمندہ ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنا اخلاق اچھا رکھیں۔ اور آگے مضمون میں فرماتے ہیں مسلمانوں، اپنے جائز و حلال کمائی سے پاکیزہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور دیکھو شیطان اور اس کی روحانی ذریت یعنی اس کی روحانی اولادیں تمہیں افلاس سے ڈرا کر نیکی کی راہوں میں خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں اور بدی کی راہ میں اور بدی کے کاموں میں خوب خرچ کرواتے ہیں۔ جس کو حکمت و دانش عطا کی گئی اس کو بہت بڑی دولت نصیب ہوئی۔ اور آگے مضمون ہے: جو لوگ شب و روز پوشیدہ اور اعلانیہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں حالانکہ سود ہر صورت میں حرام اور ناجائز ہے، سود خواہ کتنا ہی بڑھتا چلا جائے آخر کار اس کا انجام مفلسی و بربادی ہے، کیونکہ اس میں قطعاً برکت نہیں ہوتی۔ اور سنو، جس قدر سود باقی رہ گیا ہو وہ چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہوگا، یعنی اعلان جنگ ہے سود کھانے والوں کے لیے۔ اور لین دین کے بعد ضروری مسائل کا ذکر فرمایا آگے، اور فرمایا یہ سب مال و زر اور زمین و آسمان کی ساری کائنات اللہ ہی کی ہے، ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ اور آگے مومنین کی دعا کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا: اے پروردگار، اگر ہم سے خطا کا ارتکاب ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال
جس کی کے برداشت کی ہم ضعیفوں میں تاب نہ ہو، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور منکرین حق کے منصوبوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ جی تو آگے چلتے ہیں۔ یہاں سے تو سورہ بقرہ ہو گئی مکمل، یہ آخری آیتوں کی جو ہے ہو گئی خلاصہ تفسیر مکمل۔ اب آگے سورہ آل عمران شروع ہونے والا ہے۔ اس کا ذرا سا یہ خلاصہ میں جیسے یہاں بتایا گیا ہے نا کہ شیطان اور اس کی روحانی ذریت، شیطان انسان کو روکتا ہے نیکی کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے۔ دیکھیں عام زندگی میں ہم شادی بیاہوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں، غلط رسومات، برتھ ڈے پارٹیز وغیرہ بہت کچھ کرتے ہیں غلط، اور صدقہ خیرات کرتے ہوئے ذرا سا جھجک ہوتی ہے، بہت زیادہ ہم مال خرچ کرتے ہیں دنیا داری میں، اور اللہ کی راہ میں بہت تھوڑا، اور ڈر ڈر کے ہمیں یہی ہوتا ہے پتہ نہیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ مال کم نہ ہو جائے، مشکل نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح جو ہے نا ہم رہ جاتے ہیں نیکی کے کاموں سے، شیطان ہمیں روکتا ہے۔ اور اب یہاں سے صورت تو یہ ہو گئی مکمل۔ اب یہ سورہ آل عمران شروع ہوئی، تو سورہ آل عمران میں اہل کتاب کو تبلیغ اور مومنین کو ہدایات، قصہ غزوہ احد، توحید، حقیقت، کتب و رسالت، قصہ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام، یہ ان سب موضوعوں پہ بات کی گئی ہے۔ یعنی یہ ساری صورتوں میں یہ سب موضوع ہیں، ان کا مضمون ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ذات پاک تو ہے جو رحم مادر میں تمہاری صورت ڈھالتا اور نئے نقش بناتا ہے۔ اس نے تمہاری روحانی و جسمانی رہنمائی کے لیے قرآن مقدس نازل کیا۔ اس کی بعض آیات واضح اور بعض متشابہات ہیں جن کا حقیقی مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آگے فرمایا جن لوگوں نے ساز و سامان اور عزت و جاہ کے گھمنڈ میں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی روشن روش اختیار کر رکھی ہے، وہ یاد رکھیں کہ ان کے مال و متاع ان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکیں گے آخرت میں، اور اللہ کے نزدیک اصل دین صرف اسلام ہی ہے۔ لہٰذا اللہ کے فرما بردار بن کر اپنے آپ کو اسلام کے قالب میں ڈھال لو، اور یہود و نصارہ کی طرح اس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ گروہ بندیوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا یہودیوں کے اخلاق و دینی بگاڑ کا ایک سبب ان کی خود ساختہ عقیدہ آخرت میں یہ خرابی بیان کی کہ ہم تو خدا کے چہیتے ہیں اور بہرحال جنت ہماری ہے۔ اس قسم کے غلط خیالات نے بڑے بڑے جرائم کے ارتکاب پر بھی انہیں بے باک اور جرئی بنا دیا۔ پھر دعا سکھا دی کہ کہو اے کائنات کے بادشاہ، تو بادشاہت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ اے مومنو، اپنے مومن اور مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آگے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ جو زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس ان کی عبادت گاہ میں بے موسم پھل دیکھے تو ان کے دل میں نیک اولاد کی آرزو پیدا ہوئی جسے اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی
صنفی تعلق کے بغیر بچہ پیدا ہونے کی بشارت دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو گہوارے میں ہی گفتگو شروع کر دی، یعنی پیدا ہوتے ہی گود میں جھولے میں جیسے گہوارے میں ہی گفتگو شروع کر دی کہ میں اللہ کا نبی اور اس کا بندہ ہوں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عنایت کیے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور عیسائیوں کو ان کے غلط عقیدے پر تنبیہ کی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا ان کے خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل بن سکتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام تو بدرجہ اولیٰ خدا بن سکتے جو کہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ پھر عیسائی پادریوں کو مقابلے کی دعوت دی کہ ان سے کہو کہ آؤ ایک کھلے میدان میں دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ آگے آیتوں میں فرمایا، پھر عیسائیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اس بات پر اتفاق کر لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور انسانوں کو خدا نہیں بناؤ گے۔ اے اہل کتاب، تم حق کو جان بوجھ کر کیوں چھپاتے ہو؟ آگے کے مضمون میں فرمایا، جو لوگ دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کے حکم کو بدلتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور سخت سزا ہے۔ کچھ یہودی علماء اپنی طرف سے بات بنا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، حالانکہ وہ خدا کا حکم نہیں ہوتا، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین اور طریقہ زندگی کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی فرمانبرداری کر رہی ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام بھی اسلام پر تھے۔ ان لوگوں کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے جو نعمت ایمان پانے کے بعد کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں؟ ان پر اللہ کی لعنت اور جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے کوئی روئے زمین بھر کر بھی سونا بدلے میں دے تو قبول نہیں ہوگا۔ یہاں سے ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہوا۔ آگے سورہ آل عمران تو چل رہی ہے لیکن تیسرا پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ آگے سورہ آل عمران تھوڑی سی رہتی ہے، چلیں اس کو بھی آگے شروع کرتے ہیں چوتھے پارے سے۔ چلو چوتھا پارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کی اصل روح خدا کی محبت ہے اور اس کی رضا کے لیے ہر محبوب چیز کو قربان کرنا ہے۔ سب سے پہلے عبادت گاہ اور مرکز ہدایت مکہ میں ہے۔ ہر صاحب استطاعت پر اس کی زیارت فرض ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت ایمان ہی کی وجہ سے تمہارے دل آپس میں جوڑ دیے ہیں۔ جب کہ تم ہلاکت کے قریب پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں، ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں نیکی کرنے کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ چونکہ یہود نے انبیاء کو قتل کیا اور سرکشی کی، اس لیے ان پر ذلت اور رسوائی کی ہمیشہ مار پڑے گی۔
لیکن سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو رائے راست پر قائم ہیں، راتوں کو آیات کی تلاوت اور سجدے کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، کافروں کو اپنا گہرا دوست نہ بناؤ، یہ ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے دلوں میں بغض اور حسد ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر فرمایا، اگر تم نے صبر کیا اور خوف خدا کے ساتھ کام کیا تو اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کی خوشخبری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ اور آگے فرمایا، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو مغفرت اور جنت کی طرف جاتی ہے، وہ جنت جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، جو کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو تنگ دستی اور خوشحالی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، گناہ ہو جائے تو فوراً اس کی معافی مانگتے ہیں۔ آگے فرمایا، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ غزوہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اکثر صحابہ کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس موقع پر تنبیہ کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ موت کا وقت تو ہر ایک کے لیے مقرر ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کے بعد جب یہود و منافقین نے یہ خیال مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی کہ محمد اگر نبی ہوتے تو شکست کیوں کھاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا جواب دیا کہ عنقریب مسلمانوں کو فتح ہوگی اور ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ اور آگے فرمایا، اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر آپ سنگ دل اور تند خو ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد سے بھاگ جاتے، اور اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کو آئے گا۔ آگے فرمایا، ان منافقین سے جب کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو کہنے لگے کہ ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ضرور لڑتے، یہ لوگ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہیں۔ اے ایمان والوں سے یہ جب کہا گیا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ بات سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اے پیغمبر، یہ کفار اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایمان کو چھوڑ کر دنیا کے خریدار بنے ہوئے ہیں۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ خوب گناہوں کا بوجھ سمیٹ لیں، ان کے لیے ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو ناپاک سے الگ کرتا رہتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کا قرض حسنہ دے تو یہودیوں نے مذاق اڑایا کہ اب تو اللہ میاں بھی مفلس ہو گئے ہیں اور بندوں سے قرض مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ہم نے ان کے جرائم کی فہرست میں شامل کر دی جو یہ کہتے ہیں، یہ بھی ان کے گناہوں میں لکھی گئی۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، جو وہاں دوزخ سے بچ جائے
اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو کامیاب در حقیقت وہی ہے، دنیا تو محض ایک ظاہری فریب ہے۔ اور آگے فرمایا زمین و آسمان اور دن رات میں ہوش مند کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں تو بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار یہ سب کچھ تو نے بیکار نہیں بنایا، ہمیں جہنم سے بچا لے، جو اس میں ڈال دیا گیا وہ بڑی رسوائی میں ڈال دیا گیا، اے پروردگار قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، آمین۔ یہاں سے یہ صورت آل عمران مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئندہ ہم آپ سے بیان کریں گے سورہ نساء سے خلاصہ تفسیر انشاءاللہ۔ اور ابھی جو ہے ہماری یہ صورت مکمل ہوئی، اور چلیں جاتے جاتے ایک حدیث بیان کرتے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر، کہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بڑی عجیب و غریب ہے کہ اس کی ابتدا لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کا درمیانہ جملہ اللہ کی تسبیح کا جملہ ہے، اور اس کا آخر میں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی آیت کریمہ۔ ترجمہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، ہم گناہ گاروں میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی پریشان حال، رنجیدہ اور مصیبت زدہ یا مقروض شخص دن میں صرف 3 مرتبہ سچے دل سے دعا کی قبولیت کی امید لگا کر اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جس شخص کو کوئی رنج و غم یا کوئی بیماری یا کوئی پریشانی پیش آئے اور وہ سچے دل سے صرف یہ مختصر کلمہ کہہ لے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، تو حدیث پاک میں وعدہ کیا گیا کہ اللہ پاک اس کی ہر پریشانی، اس کا رنج و غم اور اس کی بیماری دور فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور اگلی صورت شروع کریں گے انشاءاللہ۔